السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سے ضرور رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ پرسن ٹو پرسن جو حالات ہیں وہ ویری کرتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، اور پھر اس صورتحال میں پوری تفصیل بتا کر کسی سے مشورہ لینا، فتویٰ لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن کچھ بیسک چیزیں ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کچھ ایسا ہے کہ جو ہرگز نہیں کیا جا سکتا، اور کچھ ایسا ہے جس کی اجازت ہے، لیکن اس ایک پرٹیکولر مسئلے کو، پرٹیکولر جو اس کی سچویشن ہے، اس کو ہر چیز کو سامنے رکھ کر فتویٰ لینا بہتر ہے۔ تو بیسک معلومات کو ہم انشاءاللہ یہاں پر دیکھیں گے جو قرآن میں ہمارے لیے موجود ہیں، اور جس کو یاد رکھنا چاہیے، اور جس کو ایک دوسرے تک پہنچانا بھی چاہیے، کیونکہ بحیثیت قرآن کے طالب علم پھر آپ سے لوگ اس کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں کہ آخر ایسا ہے تو پھر ہم کیا کریں، تو ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ نہ تم نیکی کرو گے اور نہ تم گناہوں سے بچو گے اور نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی قسموں کو نیکی اور صلہ رحمی کے کاموں کو چھوڑنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ تم اپنی قسم کو اس لیے استعمال نہ کرو کہ تم بھلائی کے کام نہ کرو گے، بلکہ قسم کا کفارہ ادا کرو اور بھلائی کے کام کرتے جاؤ۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ غصے میں آ کر کسی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، اور پھر اس قسم کو نیکی سے باز رہنے کے لیے آڑ بنا لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں اس قسم کے لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام کے قسمیں اس لیے نہ کھاؤ کہ نیکی، پرہیزگاری، لوگوں میں صلح کرانے جیسے نیک کاموں سے باز رہنے کا تم کو بہانہ ہاتھ آ جائے، کیونکہ ایک غلط قسم پر اڑے رہنا بڑا گناہ ہے۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی قسم سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤ۔ اگر کسی اچھے کام کے نہ کرنے پر قسم کھا لو تو اسے توڑ دینے میں کوئی مذاقہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی بات کے متعلق قسم کھا لے اور اس کے بعد اسے محسوس ہو کہ اس نے غلطی کی ہے تو قسم توڑ دے اور کفارہ دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی حالت میں بھی مسلمان کو نیکی کے احکام سے نہیں روکتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کو رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہنے میں دیر ہو گئی، پھر اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹا تو بچوں کو سوتا ہوا پایا۔ اس کے پاس اس کی بیوی کھانا لائی تو اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنے بچوں کی وجہ سے، یعنی اپنے بچوں کے بغیر کھانا نہیں کھائے گا۔ پھر اس کے لیے مسئلہ ظاہر ہو گیا، یعنی اس بات کا مسئلہ ظاہر ہو گیا کہ اس طرح کی قسم اگر کسی نے کھائی ہے تو اسے توڑ دے اور کفارہ دے دے۔ تو پھر اس نے کھا لیا اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بات کی قسم کھائے اور پھر کسی دوسری بات کو اس سے بہتر پائے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اور بہتر بات پر عمل کرے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے چچا کے بیٹے کے پاس جاتا ہوں، اس سے کچھ سوال کرتا ہوں، سو وہ مجھے نہیں دیتا اور صلہ رحمی نہیں کرتا، پھر اسے حاجت درپیش ہوتی ہے تو مجھ سے آ کر سوال کرنے لگتا ہے، حالانکہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ اسے کچھ نہ دوں گا اور صلہ رحمی نہیں کروں گا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں وہ کام کروں جو خیر ہو اور قسم کا کفارہ دے دوں۔ تو کوئی اچھا کام نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کے نام کو بدنام نہ کیا جائے، اس بات کی ترغیب دی گئی ہے اس آیت میں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ قسم کہ میں اپنے ماں باپ سے نہیں بولوں گا، یا بیوی سے اچھا سلوک نہیں کروں گا، یا فلاں کو صدقہ نہیں دوں گا، یا اب میں کسی کے درمیان مصالحت نہیں کراؤں گا، یعنی برائی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال کیا جائے تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر کسی نے یہ کام کیا ہو تو اسے چاہیے کہ قسم توڑ ڈالے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ کو حکم دیا کہ اگر تم کسی بات کی قسم کھاؤ پھر اس کے خلاف کرنا بہتر سمجھو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو، اور جس کام کو بہتر سمجھو وہی کرو۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر اللہ نے چاہا تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی قسم کھا لوں اور پھر بعد میں مجھ پر واضح ہو جائے کہ اس کے سوا دوسری چیز اس سے بہتر ہے اور پھر وہی میں نہ کروں جو بہتر ہے۔ میں قسم توڑ دوں گا اور وہی کروں گا جو بہتر ہوگا، اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ اپنے گھر والوں کے معاملے میں، یعنی بسا اوقات اپنے گھر والوں کے معاملے میں تمہارا اپنے قسموں پر اصرار کرتے رہنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ گناہ کی بات ہوتی ہے کہ اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے، یعنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔ یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ تم نے اگر کوئی گناہ کی بات پر اپنے گھر والوں کے بارے میں قسم کھا لی ہے تو اس کو تم کنٹینیو کرو۔ تو بہتر کیا ہوتا ہے کہ اس کا وہ کفارہ ادا کر دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سمیع اور علیم کا شعور دلا کر بھلائی، تقوی اور اصلاح کے عمل کو چھوڑ بیٹھنے سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، انسان جو کہتا ہے وہ سنتا ہے۔ اس سننے کا شعور انسان کو برا کہنے سے روکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سننے والا ہے، لہٰذا انسان اس بری بات کو کہنے سے رک جاتا ہے یہ سوچ کر کہ ہمارا رب سب کچھ سن رہا ہے۔ اور اسی لیے یہاں پر اس آیت میں ان دونوں صفات کو لایا گیا دوسری صفات کے بجائے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، انسان جو کرتا ہے وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا شعور انسان کو اصلاح کے کام چھوڑنے سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا شعور انسان کو بھٹکنے اور گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع ہے، تمام آوازوں کو سننے والا ہے، وہ علیم ہے، مقاصد اور نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ گویا وہ قسم اٹھانے والوں کی بات کو سنتا ہے اور ان کے مقاصد کو بھی جانتا ہے کہ آیا یہ قسم کسی نیک مقصد کے لیے اٹھائی گئی ہے یا برے مقصد کے لیے۔ تو یہ شعور قسم اٹھاتے وقت بھلائی، پرہیزگاری اور اصلاح کے کاموں کو چھوڑنے سے بچاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سزا سے بچ جائیں، وہ علیم ہے، اعمال اور نیتوں کو جانتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ قسم کھائی کیوں جاتی ہے؟ تو حلف اور قسم کا مقصد اس ہستی کی تعظیم ہے جس کی قسم کھائی جائے، اور اس چیز کی تاکید مراد ہے جس پر قسم کھائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قسموں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر معاملے میں قسم کی حفاظت کی جائے، مگر اس سے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کو مستثنا قرار دیا ہے، ایکسیپشنل قرار دیا ہے، جس میں کسی کے ساتھ احسان نہ کرنے کی قسم کھائی گئی ہو، کسی برائی پر کوئی قسم کھائی گئی ہو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے ایک اور کہ کس قسم پر قائم رہنا اور کس قسم کو توڑنا واجب ہے۔ تو جو کوئی شخص کسی واجب کو ترک کرنے کی قسم کھاتا ہے، یعنی کوئی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، واجب ہے، اس کو چھوڑنے کی وہ قسم کھاتا ہے، تو اس پر قسم توڑنا واجب ہے، اور اس قسم پر قائم رہنا حرام ہے۔ تو قسم کا کفارہ کیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر ان کو کپڑے پہنائے، یا پھر ایک غلام آزاد کرے، یا پھر ان تینوں کو نہ کر سکے تو پھر 3 روزے رکھے۔ یعنی جس طرح سیکوینس میں یہ کام بتائے گئے ہیں، تو کوئی کہے کہ نہیں میں کھانا نہیں کھلاتا اور میں روزے رکھ لیتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ کھانا کھلا سکتا ہے تو وہ کھانا ہی کھلائے گا، اور اگر کھانا نہیں کھلا سکتا، کپڑے پہنا سکتا ہے تو کپڑے ہی پہنائے گا، اور اگر کپڑے نہیں پہنا سکتا ہے تو پھر تیسری چیز ہے غلام آزاد کرنا، جو آج کے دور میں ہے نہیں، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ روزے رکھنا۔ تو روزے رکھنے کی شکل چوتھی شکل ہے۔
تو اگر پہلی شکل پر کوئی شخص قدرت نہیں رکھتا تو اس کے لیے دوسری پر قدرت نہیں رکھتا تو تیسری، اور تیسری پر بھی قدرت نہیں رکھتا تو پھر چوتھی شکل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کھانا کھلا سکتا ہے اور وہ کہتا نہیں میں روزے رکھ لیتا ہوں، تو یہ جائز شکل نہیں ہے، وہ پھر کھانا کھلائے۔ ہاں اگر اس کے پاس مالی طور پر اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے، اور غلام کو تو آج کل مسئلہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ روزے رکھ لے، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلی شکل ہے اور آخری شکل ہے۔ تو یہاں سے ہم کو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی نیکی کے کام کو نہ کرنے کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر شوہر بیوی سے کہے، بیوی شوہر سے کہے، کوئی بھی آپس میں کوئی رشتہ داروں سے میں قسم کھا کر کہتی ہوں، اللہ کی قسم۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی، کسی شخص کی، کوئی کسی اور طرح سے قسم کھانا وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلف اور قسم کا مقصد اس ہستی کی تعظیم ہے جس کی قسم کھائی جائے، اور دوسری بات کیا کہ اس چیز کی تاکید مراد ہوتی ہے جس پر قسم کھائی جائے۔ تو دونوں چیزوں کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب قسم کھائی جا رہی ہے اللہ کے نام کی تو اس کا مطلب ہے اس کی تعظیم ہم کرتے ہیں، اس لیے اس کے نام کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو پھر کسی دوسرے کے نام کی تو پھر قسم کھانا جائز نہیں ہوا نا، کہ ہم کسی کے نام کی بھی اٹھ کر کے قسم کھا لیں۔ جیسے ہم لوگوں میں عام طور سے رواج ہے کہ تمہاری قسم ہو، میری قسم ہو، تمہارے بچوں کی قسم ہو، میرے بچوں کی قسم ہو، تمہارے سر کی قسم اور قرآن کی قسم۔ کوئی قسم نہیں کھائی جا سکتی، جائز نہیں ہے سوائے اللہ کی قسم کے۔ اور جب اللہ کی قسم کھا کر کوئی بھی ایسا کام کیا جائے جو گناہ کا کام ہے، اب آپس میں بول چال بند کرنا یہ کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے نا۔ یا یہ قسم کھا لینا کہ ہم کسی فلاں کی مدد نہیں کریں گے، اللہ کی قسم کھا کے ہم یہ بات کہتے ہیں، تو پھر یہ گناہ کا کام ہوا۔ اسی طرح صدقہ نہ دینے کی قسم کھانا، اور کسی بھی طرح کی ایسی چیز کی کہ جس کے نہ کرنے سے اس انسانیت کا ایک نقصان ہے، مذہبی طور سے ایک کسی فریضے کا چھوٹ جانا ہے جو کہ انسان کے لیے نقصان ہے، تو پھر فوراً اس قسم کو توڑنا چاہیے اور اس کے لیے کفارہ دے کر اس سے آزاد ہو جانا چاہیے، اور پھر اس کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قسم بہرحال ایک اہمیت کی چیز ہے۔ اس لیے یہ جو بات بات پہ قسم کھانے کا ہم نے اپنے اندر ایک رواج ڈالا ہوا ہے، ابھی آگے بھی ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں اور تھوڑی سی تفصیل اگلی آیت میں، تو وہاں پر اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کون سی قسم ایسی ہے جس پر تو کفارہ دینا ہے، اور کون سی قسم ایسی ہے کہ جو پھر انسان عادتاً کھاتا ہے اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوتا اور اس کا کوئی شمار نہیں ہے گویا۔ انشاءاللہ اگلی آیت ہم دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، اور اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ آیت نمبر 225 سورۃ البقرہ۔ تو لغو قسموں سے کیا مراد ہے؟ لغو کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ویگ، بیکار، جس کا کوئی حاصل وصول نہ ہو، ٹھیک ہے۔ لغو قسموں سے کیا مراد ہے اور کیا ایسی قسموں پر کفارہ ہے؟ تو اس کی وضاحت ہم دیکھیں گے۔ یہ جو فرمایا اس آیت میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا۔ تو لغو سے مراد جیسا بھی میں نے عرض آپ سے کیا باطل ہے، ایسی باطل بات جس میں کوئی خیر نہ ہو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمین لغو، یعنی لغو قسم، یمین کہتے ہیں قسم کو، لغو قسم یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں تکیہ کلام کے طور پر کلّہ واللہ و بلا واللہ، یعنی اس طرح کی باتیں کہیں، جیسے آپ نے عربوں میں اکثر سنا ہوگا کہ واللہ کہہ کے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، واللہ یہ بات ایسی ہے، واللہ وہ بات ایسی ہے، اور دل میں ان کے کوئی یعنی کہ ایک ایسا خیال نہیں ہوتا کہ اس پر وہ جمیں گے، بس ایک عادتاً منہ سے بول رہے ہوتے ہیں۔
ہم لوگوں میں بھی اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے قسم سے یہ بات، قسم سے وہ بات، قسم سے، تو وہ قسم سے ہی شروعاتی کرتے ہیں اپنے جملے کی۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے قسموں کو لغو قسم کہا گیا، بیکار کی قسم، اور ان پر نہ کفارہ ہے نہ مواخذہ ہے، کیونکہ یہ کوئی قسم کھانے کی نیت سے نہیں بولا جا رہا، بلکہ انسان کی عادت ہے جملے میں ان الفاظ کو استعمال کرنے کی، اس کے دل میں کہیں پر کچھ اس قسم کے اوپر جمنے کی، اس بات کو پکا کرنے کی کوئی نیت نہیں ہے، اور ہمارے دین میں جو سب سے بڑا عمل دخل ہے وہ نیت کا ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، یہ بہت غور طلب بات ہے، وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پکڑ دلوں کے افعال پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان قسموں کی باز پرس کرتے ہیں جو دلی ارادے سے کھائی جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہاری گرفت کرے گا جنہیں تم نے پختہ کیا ہوگا۔ چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ چنانچہ جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو امید ہے کہ اب بہت وضاحت سے بات سمجھ آ گئی ہوگی یہ کون سی قسموں پر پکڑ ہے، کون سی قسموں پر پکڑ نہیں ہے، اور کس طرح کی قسم کو توڑنے پر کفارہ ہے، اور کس قسم کی قسم کھانے کے بعد توڑنے پر کفارہ نہیں ہے۔ تو بات ساری کیا ہے کہ دلوں نے جو کمائی کی، بما کسبت قلوبکم، جس بات پر تمہارے دل پختہ ہو جائیں، دل جو کمائی کریں، دل سے تم جس چیز کی قسم کھاؤ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے نا۔ اس سے پہلے کی آیت میں سمیع اور علیم دونوں بتا دی گئی بات کہ سننے والا بھی ہے جو تم منہ سے کہہ رہے ہو، اور علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ تو اب یہ قسموں کی 2 قسمیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ اگر دل کے ارادے کے ساتھ کوئی قسم کھائی جاتی ہے تو پھر اس کے توڑنے پر کفارہ ہے، لیکن دل کے ارادے سے کھائی ہوئی وہ قسم توڑ دینی چاہیے جو انسان کسی نیکی کو چھوڑنے کے لیے کھاتا ہے، یا کسی واجب کو، فرض کو چھوڑنے کے لیے کھاتا ہے، تو پھر اسے اپنی قسم توڑ کر کے اور کفارہ ادا کر کے اور اپنی اس بات سے باز آ جانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے، اس شخص کو بخشش دیتا ہے جو توبہ کے ذریعے اس کی طرف لوٹتا ہے۔ حلیم یعنی نہایت بردبار ہے۔ جو شخص نافرمانی کرتا ہے اس کے معاملے میں وہ حلم سے کام لیتا ہے، اس کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، اپنے حلم کی بنا پر اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اور بندے پر قدرت رکھنے اور اپنے سامع ہونے کے باوجود اس سے درگزر کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے غفور اور حلیم ہونے کا شعور دلا کر بندے کو توبہ کی ترغیب دلائی ہے کہ وہ اس طرح کے کاموں سے اول تو بچے، اور اگر اس نے کوئی اس طرح کی قسم کھا لی ہے تو پھر اس کو معمولی درجے میں نہ لے بلکہ اس میں احتیاط کرے، اس کو اگر وہ حرام درجے پر ہے کسی بھی سلسلے میں تو اس کو توڑ کے اور پھر اس کا کفارہ ادا کر کے اس کام سے نکل آئے۔ اگلی آیت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 226۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں، انہیں 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سبحان اللہ، میں سوچ رہی تھی کہ زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں قرآن ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے کن کن چیزوں کے بارے میں سوالات کیے گئے، ان کے جواب کے ذریعے سے ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، ہماری خاندانی زندگی ہے، اس کی پاکی کے لیے، اس کی طہارت کے لیے، اس میں خوبصورتی لانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے خوبصورت جواب دیا قرآن میں، اور انسان کو رہنمائی عطا فرمائی۔ اسی طرح انسان کی عادتوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ قسم کھا بیٹھتا ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہ قسمیں کھا لیتا ہے۔ تو اب اس کو اس حال میں بھی رہنمائی دی گئی کہ کون سی قسمیں تمہارے لیے جائز ہیں، کون سی تمہیں قسموں سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے تو بھی تمہارے پاس حل موجود ہے، اس حل کو اختیار کرو۔ اور اب آگے اسی سلسلے کی مزید رہنمائی اس آیت میں ہے۔ اس میں اس آیت میں آتا ہے للذین یؤلون، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے ایلا کر لیں۔ ایلا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا لیں، اور یہاں پہ ملنے سے مراد جسمانی تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں، یعنی جسمانی تعلق قائم نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ تربص 4 اشہر، انہیں 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے، یعنی قسم سے لے کر 4 مہینے تک شوہر کا انتظار کرے۔ قسم کس نے کھائی ہے؟ شوہر نے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے چھوڑ دیا بیوی کو 4 مہینے تک کے لیے، تو پھر وہ انتظار کرے گی 4 مہینے تک۔ پھر اس سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ یا تو رجوع کر لے، یعنی کہ جو مصالحت کرائیں لوگ یا شوہر بیوی آپس میں، تو وہ یا تو رجوع کر لے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلق نہ رکھنے کی اس نے قسم کھائی تھی اس سے باز آ جائے اور تعلق قائم کرے، اور یا پھر اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ لیکن اس کا جو دورانیہ رکھا گیا وہ 4 مہینے رکھا گیا۔ تو ایلا کا حکم یہ ہے کہ جس شخص نے جتنا عرصہ بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی ہو، وہ عرصہ گزر جانے کے بعد تعلق قائم کر لیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں۔ اگر ایسا شخص مدت پوری ہونے سے پہلے تعلق قائم کر لیتا ہے تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، یعنی وہ کفارہ دے گا اور اپنی بات سے کو واپس لے لے گا، اور پھر اس کے بعد ایک نارمل زندگی گزارے گا۔ اگر 4 ماہ سے زیادہ مدت کا تعین کیے بغیر قسم کھائے تو ایسے شخص کے لیے اس آیت میں 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی ہے کہ یا تو اس مدت کے پورا ہوتے ہی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے، یا پھر سیدھی طرح سے وہ اس کو طلاق دے دے۔ پہلی صورت بھی اختیار نہ کرے تو حاکم وقت کو اختیار ہوگا کہ وہ اسے کسی ایک کے اختیار کرنے پر مجبور کرے۔ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور جمہور ائمہ کا یہی فتویٰ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں سے ایلا کیا۔ بعض چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے کروائی گئیں، حالانکہ آپ کو لگے گا کہ انہوں نے کیوں کیا ایسا، تاکہ امت کو سکھایا جا سکے کہ احکامات کیا ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن تک ایک الگ جگہ پر قیام پذیر رہے۔ 29 دنوں کے بعد آپ تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی کہ 1 مہینے تک وہ نہیں آئیں گے ازواج مطہرات کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، یعنی 29ویں دن۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے یہ نہیں کیا کہ وہ خاموش بیٹھے رہتے کہ آپ 29ویں دن لے آئیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ نے 30 دن کی، آپ نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی تو کوئی بات نہیں، چلتا ہے، 1 دن ادھر ادھر ہو جائے۔ نہیں، انہوں نے فوراً سوال کر لیا کہ ابھی تو 29 دن ہوئے، آپ نے 30 دن اور آپ نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، آپ نے 30 دن کی قسم نہیں کھائی تھی بلکہ 1 مہینہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ایلا کے 4 مہینے گزر جائیں تو مرد کو طلاق دینے پر مجبور کیا جائے گا، یعنی اگر اس نے رجوع نہیں کرنا ہے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ عورت کو، اس نے تو قسم کھا لی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا، اور 4 مہینے گزر گئے، اب اس کے بعد اس کو طلاق کے لیے مجبور کیا جائے گا، کیونکہ عورت کی زندگی فالتو نہیں ہے کہ وہ ایک مرد کے نام پر بس بیٹھی رہے اور بیٹھی رہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ مرد جب چاہے تو وہ آئے گا اور جب چاہے تو وہ نہیں آئے گا۔ ہمارا دین ہمارے لیے اس کو اصول دیتا ہے، اور ان اصولوں کی پابندی مرد پر ضروری ہے، ان حقوق کو دینا عورت کو ضروری ہے، اور اگر وہ اس بات کے لیے قسم کھاتا ہے تو اس کے لیے ایک مدت مقرر کر دی گئی کہ اس مدت سے آگے بھی اگر یہ سلسلہ چلا تو پھر اسے طلاق کے لیے مجبور کیا جائے گا کہ وہ طلاق دے دے، تاکہ وہ عورت بھی آزاد ہو جائے، وہ بھی اپنی زندگی گزارے۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، اس سے مراد ہے کہ وہ جسمانی تعلق قائم کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ قسم اٹھانے کی وجہ سے انہوں نے جس گناہ کا ارتکاب کیا تھا، ان کے رجوع کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ رحیم یعنی نہایت رحم والا ہے کہ اس نے بندوں کی قسموں کو اٹوٹ اور ان پر لازم قرار نہیں دیا، بلکہ ان سے باہر نکلنے کے لیے کفارہ مقرر کیا۔ وہ ان پر اس لحاظ سے بھی مہربان ہے کہ انہوں نے اپنی بیویوں سے رجوع کیا، ان سے مہربانی اور شفقت سے پیش آئے، تو ان کا یہ رجوع کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ہی نتیجہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحم ڈالا اس سلسلے میں۔ ایلا میں رجوع کب تک کیا جا سکتا ہے، یہ سوال اٹھتا ہے۔ تو ایلا کے حال میں، یعنی کہ اگر کوئی قسم کھا لے کہ وہ اتنے دن تک تعلق نہیں رکھے گا، تو ایلا میں 4 ماہ کے اندر اندر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ 4 ماہ میں 1 مرتبہ ہی چاہے، لیکن جسمانی تعلق فرض ہے، کیونکہ 4 ماہ کے بعد یا تو اسے اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ رجوع کرے، اور یا پھر اسے طلاق دینا ہوگی۔ یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ کسی واجب کو ترک کرے، یعنی ایک چیز واجب ہو اور اس کو چھوڑنا، تو اس کو چھوڑ کر کے انسان ویسے ہی نہیں رہ سکتا، وہ اپنی قسم کو توڑے گا اور اس قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ ایک یہاں پہ چیز سمجھ لینا ضروری ہے، آیت کا اگلا حصہ ہم تھوڑا سا اگلی آیت ہم شروع کرنے سے پہلے اس کو دیکھیں گے۔ بہت سے لوگوں کے دل میں چیز کا خیال آتا ہے کہ بہت سارے شوہر بیوی ہوتے ہیں جو 4 مہینے تک ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں، یا پھر ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، شوہر الگ کام کر رہا ہے، کسی دوسرے ملک میں ہے، کسی دوسرے شہر میں ہے، یا وہ خود بیمار ہے، یا اس کی بیوی بھی بیمار ہے، یا اس طرح کے حالات ہیں کہ یہ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک ہے میوچول انڈرسٹینڈنگ اس کے اندر ہے، اور نہ ایک کو دوسرے سے کوئی شکایت نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے ایک ساتھ رہنے پر راضی ہیں۔ بیوی اس بات پر راضی ہے کہ شوہر سال میں 1 مرتبہ چھٹیوں پر ہی گھر آ سکتا ہے، وہ اس پر تیار ہے، وہ راضی ہے، کیونکہ اس کی روزی روٹی اسی طرح چل رہی ہے، شوہر بھی اسی طرح تیار ہے۔ یہ ایک الگ سچویشن ہے۔ یہاں پر جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ قسم کھا کر اس بات کو ترک کیا جائے جو بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر، اور شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر، اس میں قسم کھا کے اس کو کہا جائے کہ نہیں کرنا۔ تو یہ جو قسم کا کھانا ہے، ظاہر ہے وہ اس طرح کے حالات میں تو پھر ناراضگی ہوتی ہے نا آپس میں، جب اس طرح کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، تو اس کا حل بتا دیا گیا کہ اس سے نکلنے کا حل کیا ہے کہ اس قسم کو توڑا جائے، قسم کا کفارہ ادا کیا جائے، اور پھر سے تعلقات بحال کر لیے جائیں۔ اور اگر یہ سلسلہ دراز ہوتے ہوتے میکسیمم 4 مہینے تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو یا تو طلاق دینی ہوگی اور یا پھر دوبارہ رجوع کر لینا ہوگا، یہ دونوں صورتیں سامنے ہوں گی۔ تو یہ ایک اہم بات تھی جو ہمارے یہاں آج کل معاشرے میں اس اصول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عام طور پر رائج ہے کہ شوہر حضرات قسمیں کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد بیویوں کو چھوڑ کر لاپتہ ہو جاتے ہیں، نہ بیوی کو پتہ ہوتا شوہر ان کا کہاں ہے، اور
وہ اپنے گھر میں اپنے میکے میں یا اپنے شوہر کے ہی گھر میں وہ پڑی ہوتی ہے، اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا، مہینوں گزر جاتے ہیں، نہ وہ ادھر کی ہوتی ہے نہ وہ ادھر کی ہوتی ہے، اور ہر طرح سے ٹارچر اس کو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ سسرالوں میں بعض وقت ہوتی ہے، شوہر حضرات قسم کھا کے کہوا کے اپنا نکل جاتے ہیں، گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بیوی کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کن حالات سے وہ دوچار ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا باقی لوگوں کو، اور وہی فیس کر رہی ہوتی ہے سارا سب کچھ۔ تو عورت کو حقوق ہمارے دین نے دیے ہیں، عورت کوئی ایسی چیز نہیں بنائی گئی کہ جو ہے اس کے ساتھ جو معاملہ چاہے وہ شوہر کرے۔ ابھی آپ اگلی آیت میں دیکھیں گے جو بات آئے گی، اس سے بہت سے لوگ اتفاق نہیں کرتے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اور اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس آیت کے آنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق کی حفاظت کے بارے میں مرد کو بتا دیا کہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کے کیا فرائض ہیں، اور کس طرح عورت بھی اسی طرح اہم ہے، اس کے جذبات بھی اسی طرح اہم ہے، اس کی زندگی بھی اسی طرح قیمتی ہے جیسے ایک مرد کی زندگی، اس کے حقوق، اس کے اپنے جذبات۔ اگلی آیت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 227 ہے، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایلا کی مقررہ مدت گزر جانے کے بعد رجوع نہ کرنے کی صورت میں طلاق خود بخود ہو جائے گی؟ تو اس کی ہم وضاحت دیکھیں گے۔ اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کر لیں، ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 4 ماہ گزرتے ہی طلاق خود بخود واقع نہیں ہوگی، بلکہ شوہر کے طلاق دینے سے ہوگی، لیکن اس وقت پہ اس کو پھر مجبور کیا جا سکتا ہے کہ تمہیں نہیں بسانا ہے تو پھر تم اس کو طلاق دے دو۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے اور سنتے ہیں کہ تم دونوں میں سے کون ظالم اور کون مظلوم ہے، لہٰذا طلاق کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے، ذرا سی غفلت سے دونوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی صفات سمیع اور علیم کا شعور دلایا ہے کہ طلاق کے ارادہ جو تمہارے دل میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے، اور جو تم زبان سے کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو سننے والا ہے اور وہ سمیع ہے۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل علیم، تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے اور سنتے ہیں کہ تم دونوں میں سے کون ظالم اور کون مظلوم ہے، لہٰذا طلاق کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے، ذرا سی غفلت سے دونوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی صفات سمیع اور علیم کا شعور دلایا ہے کہ طلاق کے ارادہ جو تمہارے دل میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے، اور جو تم زبان سے کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو سننے والا ہے اور وہ سمیع ہے۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ ترجمہ، اور طلاق یافتہ عورتیں، وہ ایک بالکل الگ مسئلہ تھا جو ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، اس کو اس آیت کے ساتھ مکس اپ نہیں کریے گا۔ اب طلاق کے کچھ احکامات شروع ہونے جا رہے ہیں، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں، اور ان کے شوہر اس دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور عورتوں کے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہے اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم
تھوڑا تھوڑا سا کر کے سمجھیں گے تاکہ بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے تو ہم اس آیت کا شان نزول دیکھیں گے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، کس کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اسما بنت یزید بن سکن انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت کو طلاق دی جاتی تھی اور طلاق شدہ عورت کے لیے عدت نہیں تھی۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طلاق کے لیے عدت نازل فرمائی، یعنی طلاق دی ہوئی عورتیں 3 حیض تک عدت گزاریں، 3 حیض تک عدت گزاریں۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ 3 حیض تک عدت کو گزارا کس طرح جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی عورت کی پیریڈز کی عادت ہے 1 تاریخ سے 4 تاریخ تک، مثال کے طور پر آپ محرم کا مہینہ لے لیجئے، تو اور اس کو طلاق ہوئی ہے، تو وہ اب عدت کیسے پوری کرے گی؟ تو اگر اس کو جب طلاق ہوئی تو وہ پہلا حیض اس کا اس میں کاؤنٹ کیا جائے گا، یعنی محرم کا حیض، پھر محرم میں وہ جتنے دن پاک رہی وہ پورا، وہ ایک طہر ہو، اس کا ایک قروء مان لیا گیا، یعنی کہ 1 مہینہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مہینہ ہے، اس کو 1 تاریخ کو پیریڈز ہوئے، وہ پیریڈز کے دن گزر گئے، وہ اس پورے مہینے میں پاک رہی، اور پھر اس کے بعد تیسرے مہینے میں یعنی ربیع الاول کا مہینہ اب شروع ہوا، حیض سے وہ پاک ہوئی اور پھر اس نے پورا ربیع الاول کا مہینہ گزارا۔ اس کے بعد جب چوتھا مہینہ اس کا شروع ہوا اور اس کو پہلا حیض آئے، اس کو 1 تاریخ کو یا جو بھی اس کی تاریخ تھی اس تاریخ پہ اس کو پیریڈز ہوئے، تو اب ان پیریڈز کے بعد وہ آزاد ہے، پھر اب اس کو مزید عدت کے دن نہیں گزارنے بلکہ اس کی عدت اس پیریڈز کے بعد ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ عدت کے ایک طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کے بارے میں 3 مہینے کی بات کی گئی۔ طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کا جو حکم ہے اس کی وضاحت ہم دیکھیں گے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں۔ تو اب یہ 3 حیض کو میں نے جیسے آپ کو ایکسپلین کیا یہ اس طرح سے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطلقہ عورتوں کو حکم دیا ہے جن کے ساتھ جسمانی تعلق قائم ہو چکا ہے کسی مرد کا اور انہیں حیض آتا ہے کہ وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی جب ان کے شوہر انہیں طلاق دے دیں تو طلاق کے بعد 3 حیض تک انتظار کریں، اور اگر اس کے بعد وہ چاہیں تو وہ شادی کر لیں۔ قروء سے مراد 3 حیض بھی ہو سکتے ہیں اور 3 طہر بھی، یعنی دونوں معنوں کی گنجائش ہے۔ کچھ فقہا نے کہا ہے کہ 3 پیریڈز اور کچھ نے کہا ہے کہ 3 طہر۔ طہر کا مطلب کیا ہے؟ جو پیریڈ ہوتا ہے آپ حیض کے بعد پاک رہنے کا۔ تو دونوں صورتوں میں 3-4 دن کا فرق پڑتا ہے۔ اگر 3 حیض لے لیا جائے تو جب پاک ہونے کے بعد دوبارہ حیض ہوگا تو ان حیض کے 3-4 دنوں کو ملا کر کے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں 3 طہر، تو اس حیض کے یعنی چوتھے حیض کے شروع ہونے سے پہلے جیسے ہی چوتھا حیض شروع ہوگا اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور جن فقہا نے کہا ہے کہ نہیں 3 حیض، تو پھر اس کی عدت اس وقت پوری ہوگی جب وہ اس کا چوتھا حیض سے وہ پاک ہو جائے گی۔ تو اس طرح 3-4 دنوں کا فرق پڑتا ہے، اور یہ کوئی اتنا بہت بڑا فرق نہیں ہے، تو فقہا میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بہتر صورت یہی کہ ان 3-4 دنوں کو بھی کاؤنٹ کر لیا جائے، جو کہ زیادہ راجح رائے ہے، اور اس طرح پھر اس حیض کے گزرنے کے بعد اپنے آپ کو آزاد سمجھا جائے اگر طلاق یافتہ اپنی عدت عورت کوئی گزار رہی ہے تو اس آیت کریمہ کے عموم سے مندرجہ ذیل صورتیں مستثنی ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ایکسیپشنل ہیں کہ اگر مطلقہ حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی کسی عورت کو اگر طلاق دی گئی ہے اور وہ پریگننٹ ہے تو اس کی عدت 3 مہینے کے بعد نہیں ختم ہوگی۔ اس کی عدت کب ختم ہوگی؟ جب وہ اس بچے کو جنم دے گی، اس وقت اس کی عدت ختم ہوگی۔ اگر اگلے دن ہی اس کے ہاں پیدائش ہو جاتی ہے بچے کی تو اس کی عدت مکمل ہو گئی۔ اگر اس کی عدت 8 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، جتنے دن بھی اس کے حمل کے رہ گئے، وہ جب وضع حمل جو ہے وہ اس کی عدت کی تکمیل کا دن ہوگا، یعنی اس کی عدت کب پوری ہوگی؟ جب وہ بچے کو جنم دے چکے گی، چاہے وہ کتنے بھی دن اور کتنے بھی مہینے اس میں ہوں۔
اب اگلی بات یہ جو آتی ہے اس میں کہ عورتیں حمل اور حیض نہ چھپائیں، تو اس حکم کی وضاحت اس آیت میں جو الفاظ ہیں ولا یحل سے لے کر ارحامہن تک، ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور وہ نہ چھپائیں جو کچھ کہ ان کے رحموں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یعنی کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی پریگننسی کو چھپائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مطلقہ عورتوں پر واجب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو کچھ تخلیق کیا ہے اس کے بارے میں آگاہ کریں، اور حمل یا حیض کا چھپانا ان پر حرام ٹھہرایا، کیونکہ ان کا حمل یا حیض کا چھپانا بہت سارے فسادات کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر عورت نہ بتائے اور آزادی حاصل کرنے کے چکر میں کہ وہ پریگننٹ ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ اور شادی کر لے دوسری، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس بچے کا کون باپ ہے اس کا پتہ ہی نہیں چل پائے گا، اور پھر آگے جا کر کے میراث کے مسائل میں، پردے کے مسائل میں، اور بہت سارے ایسے مسائل میں جس کے لیے ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ کس کی اولاد ہے، اس میں بہت ساری پریشانیاں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے روکا گیا عورتوں کو کہ اگر وہ حمل سے ہیں تو اس چیز کو وہ چھپائیں نہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حیض اور حمل کے بارے میں عورت اگر کوئی خبر دیتی ہے تو وہ قابل قبول ہے، یعنی اگر وہ خود بتاتی ہے تو اس کی بات کو صحیح مانا جائے گا۔ وما خلق اللہ فی ارحامہن، تو اس سے مراد حیض بھی ہو سکتا ہے اور حمل بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس سے مراد حیض ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حیض کو نہ چھپائیں، کیونکہ اس سے شوہر کا حق رجوع ثابت نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان کو یہ جو مسائل ہیں، ان مسائل میں ان چیزوں کو چھپانا ان کے لیے ہی برا ثابت ہو سکتا ہے، اور بہت سارے اس طرح کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں جو پھر جائز اور ناجائز کی تمیز میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں۔ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ایمان ہے تو عورت ان معاملات میں جھوٹ سے کام نہیں لے گی، جو کچھ ہے اس کو سچائی کے ساتھ اسے بیان کر دینا چاہیے کہ میں کس حال میں ہوں، آیا یہ کہ میں پیریڈز کے حال میں ہوں، آیا یہ کہ میں حمل کے حال میں ہوں، یا کس حال میں ہوں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ 2 دن میں سب کچھ بتا دو یا ابھی فوراً بتا دو، 3 مہینے کی مدت دے دی گئی کہ جو کچھ بھی ہے وہ ظاہر ہو جائے کہ آیا یہ کہ پریگننسی ہے یا پھر عورت فارغ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن وَإِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے طلاق یافتہ عورتوں کو حیض یا حمل چھپانے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ حق کو نہ چھپائیں، کیونکہ حق کو چھپانے والا تو ایمان والا نہیں ہو سکتا نا۔ جو حق کو چھپائے، جھوٹ بولے، لوگوں کو دھوکہ دے، تو وہ تو ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ وہ جو بھی بات ان کے ساتھ ہے اس کو ظاہر کر دیں۔ حیض یا حمل کو چھپانا عورت کے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہ لانے کی دلیل بن جاتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ چھپاتا ہے انسان کس وقت ہے؟ عورت کب یہ معاملات چھپاتی ہے؟ جب وہ، تو پہلی چیز یہ کہ یا تو پھر وہ اس وقت چھپاتی ہے جب وہ اپنے شوہر کو رجوع نہیں کرنے دینا چاہتی ہو، پھر وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے 3 حیض آ چکے۔ تو عورت حیض کا معاملہ اس صورت میں بھی چھپاتی ہے کہ وہ جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ایسی صورت میں سے 3 حیض آ بھی چکے ہوں، وہ اظہار نہیں کرنا چاہتی تاکہ شوہر رجوع کر سکے۔ تو یہ 2 پہلوؤں سے حرام ہے، ایک تو وہ اس کی مستحق نہیں رہی، دوسرے اس کو شریعت کی طرف منسوخ کرنا، حالانکہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے۔ تو اس معاملات میں شوہر سے جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا اور اپنی صحیح حالت کا اظہار نہ کرنا، یہ سارا سب کچھ جو ہے وہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے اور گناہ ہے۔ عورت جب حیض کے معاملے کو چھپا لیتی ہے تو عدت ختم ہونے کے بعد شوہر رجوع کر لیتا ہے، اور پھر یہ رجوع زنا ہے، کیونکہ
اب عورت اس کے لیے اجنبی ہے. یعنی جو طلاق کی مدت دی گئی عورت کے لیے، اس مدت میں اگر شوہر اس کو رجوع نہیں کرتا ہے اور بیوی اس سے ان معاملات کو پوشیدہ رکھتی ہے کہ اس کے 3 حیض پورے ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے ہیں، اور پھر وہ اس سے وہ تعلق قائم کرتا ہے شوہر بیوی کا، تو اس صورت میں بیوی اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اس صورت میں پھر اور آگے احکامات آئیں گے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے ان معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. لیکن پوشیدگی کے وجہ سے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ گویا اپنی بیوی کے ساتھ ہی زنا کرتا ہے، اور یہ بہت گناہ کبیرہ، اور بیوی کے حق میں بھی یہ بات بہت ہی شرمناک بھی ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا اور اس نے جھوٹ سے کام لیا، اور ایک شخص کو غلط بیانی کر کے اپنے جو اس کے پر حالات گزرے ہیں اس کے بارے میں، یعنی حیض کے بارے میں غلط بیانی کر کے ایک غلط سچویشن پیش کی، اور اس صورت میں شوہر نے اس کے ساتھ جو تعلق قائم کیا تو وہ گناہ کبیرہ کی حیثیت ہے اس کی. ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی چونکہ نہ تو علم ہوتا ہے اور نہ پتہ ہوتا ہے، آئے دن پتہ چلتا ہے فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور پھر چند دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ ساتھ رہ رہے ہیں. کچھ مسئلہ ہی نہیں، ایک بار طلاق دے دی گئی دوبارہ. خاص طور سے بیچارے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو بہت اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. آپ کے گھروں میں جو کام والیاں آتی ہیں، جو آپ کے گھروں میں آ کر کے دن و رات آپ کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں، ان کے گھروں میں یہ تو بہت عام بات ہے. شوہر باہر سے آئے، انہوں نے طلاق دے دی، اور پھر وہ روتی پیٹتی رہی، اور پھر چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ پھر اسی شوہر کی بیوی بن کر کے رہ رہی. تو یہ کب تک ہو سکتا ہے، کب تک نہیں ہو سکتا؟ اس میں کون سے مسائل ہیں جن کا خیال رکھنا ایک عورت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس پہ ایک پوری معاشرتی زندگی کا دار و مدار ہے. تو اگر یہ چیزیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہوں گی، یا ہم کو پتہ ہے اور ہم دوسروں کو بتانے کی زحمت ہی نہیں کریں گے. آپ سنتی ہیں کسی کی آپ سے آ کر کے کوئی کہانی اپنی بتاتا ہے، روتا ہے ہمارے ساتھ ایسا ہمارے شوہر نے کہا ہے ایسا، تو آپ کو بتانا چاہیے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے، اب تمہیں کس راستے پہ چلنا ہے. تمہیں اس معاملے کو ہلکا نہیں لینا کہ آج شوہر نے کہہ دیا تو کل یہ معاملہ ختم ہے. اب تمہیں اس میں کن احتیاطوں کو بروئے کار لانا ہے، کن چیزوں کو تمہیں کرنا ہے، کس پہ کن چیزوں کو نہیں کرنا. عورت کا حیض یا حمل کا چھپانا کن مفاسد کا باعث بنتا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے تھوڑا. عورت کا حیض یا حمل چھپانا بہت سے مفاسد کا باعث بنتا ہے، اور اس بات کا موجب بنتا ہے کہ عورت اپنے حمل کے نسب کو کسی ایسے شخص کے ساتھ جوڑ دے جس میں اسے رغبت ہے، یعنی وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اور طلاق کے بعد عدت گزارے بغیر وہ اپنا جا کر اس شخص کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ حمل کس کا تھا. یا محض عدت کے پورا ہو جانے میں جلد بازی کے لیے وہ حیض آنے کا اعلان کر دیتی ہے کہ ابھی حیض آیا نہیں، لیکن اس نے عدت اس کے ختم ہو جائے، 3 طہر اس کے 3 حیض مکمل ہو جائیں اور وہ فارغ ہو جائے، اس کے لیے وہ جھوٹ بول کر اپنے حیض کا اعلان کرتی ہے. تو یہ بھی ایک گناہ کی بات ہے. جب یہ عورت اپنے حمل کو اس کے باپ کے سوا کسی اور کے ساتھ ملحق کر دیتی ہے تو یہ چیز قطع رحمی اور میراث سے محروم کرنے کا باعث بنتی ہے، اور اس کے لیے اس کے محرموں اور اقارب سے پردے کا موجب بنتی ہے. یعنی کہ ظاہر ہے جس کی اولاد ہوگی اس کی وہ محرم ہوگی، اس کے لیے اس کے مسائل، اس کے قوانین الگ ہوں گے، اور جس کی وہ اولاد نہیں ہوگی تو اس سے اس کے پردے کے مسائل الگ ہوں گے. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتوں سے محرم رشتوں کے درمیان نکاح کا رشتہ بن جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پر جس شوہر سے اس کی وہ اولاد ہے، اس شوہر کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اب وہ کسی اور سے جا کر کے اس نے نکاح کر لیا ہے. اب وہ شوہر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اس شخص کی اولاد ہے، ٹھیک ہے. اب اس نے اپنے کسی دوسرے بیٹی یا بیٹے کے رشتے کو اس کے ساتھ کر دیا، تو گویا اس نے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ قائم کر دیا ہے نا، کہ اب وہ اس کی اپنی ہی اولاد ہے، لیکن وہ بیوی نے اس کو چونکہ بتایا نہیں کہ اس کی اپنی سگی اولاد ہے، اور کل کو جب رشتوں کی بات آئی تو جا کر کے اس شخص کا کہ بیٹے بیٹی کا جو اس پہلے والے بچے کا بھی باپ تھا، اس کا رشتہ اس دوسرے رشتے کے اس دوسرے باپ کی اولاد کو اسے سمجھتے ہوئے اس سے رشتہ ہو گیا. تو کیا ہو گیا
کہ محرموں کے درمیان رشتہ ازدواج قائم ہو گیا، جو کہ سراسر گناہ ہے۔ تو اس طرح اصل بات کہنے کی یہاں پر یہ ہے کہ رشتوں کے درمیان فرق کو نہیں محسوس کیا جا سکتا، اس میں ایک طرح کا آپس میں ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ایسا رکھنا آ جاتا ہے کہ جو نہیں آنا چاہیے، اور جو بہت زیادہ شر و فساد کا پھر آگے باعث بنتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ إِنْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر اس دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ طلاق یافتہ عورتوں کے شوہر انہیں زوجیت میں واپس لینے کا حق رکھتے ہیں جب تک کہ وہ عدت میں ہوں۔ طلاق جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ طلاق ایک طلاق رجعی ہوتی ہے جس میں واپس لے لیا جا سکتا ہے عدت کے دوران عورت کو، اور ایک طلاق بائنہ ہوتی ہے جس کے بعد پھر عورت کو واپس نہیں لوٹایا جا سکتا، اور وہ تیسری طلاق، جب 3 طلاقیں دے دی جائیں تو پھر اس کے بعد عورت کو واپس نہیں لوٹایا جا سکتا، اللہ یہ کہ پھر وہ دوسرا نکاح کرے اور پھر وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے اور پھر وہ عدت گزارے اور پھر اس کے بعد اس کے پہلے شوہر کی زوجیت میں جائے۔ وہ ایک لمبا پروسیس ہے، اس کے بارے میں بھی ابھی آگے آیات آئیں گی، اس لیے یہاں پہ میں مختصراً بتا رہی ہوں۔ لیکن جو طلاق رجعی ہوتی ہے، یعنی جس ایک طلاق عورت کو دی گئی اور پھر جو اس کی عدت کی مدت ہے اس میں عورت کے شوہر نے اس کو دوبارہ رجوع کر لیا، دوبارہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا، تو پھر اس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر وہ اصلاح ان کے شوہر اس دوران میں انہیں واپس لینے کا زیادہ حقدار ہیں۔ طلاق یافتہ عورتوں کے شوہر انہیں زوجیت میں واپس لینے کا حق رکھتے ہیں جب تک کہ وہ عدت میں ہوں، اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اس وقت تک ان کے شوہر ان سے رجوع کا زیادہ حق رکھتے ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے، یعنی اگر شوہر رغبت رکھتے ہوں، الفت اور مودت کا جذبہ رکھتے ہوں تو ان کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر رجوع سے ان کا مقصد اصلاح نہیں ہے تو واپس لینے کا حق نہیں رکھتے۔ بیوی کو نقصان پہنچانے اور عدت کو لمبا کرنے کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں ہے، اور رجوع کا یہ حق طلاق رجعی کے ساتھ ہے۔ طلاق بائن میں شوہر کو رجوع کا حق نہیں ہوتا۔ جہاں تک طلاق بائنہ کا تعلق ہے تو اس آیت کے نزول کے وقت کوئی مطلقہ بائنہ نہیں تھی، کیونکہ مطلقات بائنہ تو اس وقت وجود میں آئیں جب طلاق کو 3 کے عدد میں قید کیا گیا، اور اس آیت کے نزول کے وقت خاوند اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لے لینے کا زیادہ حقدار تھا، خواہ اس نے اپنی بیوی کو کتنی بھی طلاقیں کیوں نہ دے دی ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد آنے والی جو آیت ہے، اس میں جب طلاق کو 3 میں محصور کر دیا گیا تو مطلقہ عورتوں کو بائنہ اور غیر بائنہ کے اعتبار سے تقسیم کر دیا گیا۔ یعنی یہ جو آیت ہے یہ جب نازل ہوئی تو اس وقت طلاق رجعی اور طلاق بائنہ کو 2 الگ الگ شکلوں میں نہیں بتایا گیا تھا، بس ایک طلاق ہو جاتی تھی۔ بعض وقت کہہ دیتے تھے، آج بھی جیسے ہمارے معاشرے میں جاہل طبقہ 100 طلاقیں دیتے ہیں، تو وہ کتنی بھی طلاقیں دے دیں، اس وقت میں بائنہ اور رجعی طلاق کی تقسیم نہیں تھی، اس لیے اس میں اس بات کو نہیں کہا گیا کہ رجعی والی کو رجوع کر سکتے ہیں اور بائنہ والی کو رجوع نہیں کر سکتے، الگ الگ تقسیم نہیں کیا گیا۔ آگے پھر اور آیات میں پھر ان کو تقسیم بھی کر دیا گیا۔ تو اگلا جو آیت کا حصہ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہے، یعنی عورتوں کے بھی مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں، لہٰذا ہر ایک کو دوسرے کا حق دستور کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ وہ خاندانی نظام میں ہر ایک کے حقوق ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کی ذمہ داریاں بھی ہیں، خالی حقوق نہیں ہیں بلکہ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ یہاں یہ بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر ہمیں سے آیت کا یہ جو حصہ ہے کہ وَلَهُنَّ عَلَيْهِ دَرَجَةٌ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس سے بہت زیادہ عورتوں کو ایک اختلاف ہوتا ہے اور غصہ آتا ہے ان کو کہ ایسی کیا بات ہے کہ مردوں کو ہم پر ایک درجہ دے دیا گیا اور فوقیت دے دی گئی اور ہمارے لیے یہ چیز ہمیں کمتر ظاہر کرتی ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، گویا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو اگر ہم سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ یہ درجہ کس طرح کا درجہ ہے اور پھر اس درجے کے ساتھ ان کے اوپر کس طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو پھر یہ بات کبھی بھی نیگیٹو طور پر ہمارے ذہن میں نہیں آئے گی انشاءاللہ. تو مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ حق لینے کے ساتھ ساتھ پوری طرح حق ادا بھی کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے. اور یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 1 ہے. تو مشترکہ حقوق، امانت، محبت، رحم، باہمی اعتماد، شگفتگی اور معاملات میں نرمی، شوہر کے حقوق، فرما برداری، مال متاع، عزت، گھر کے تمام کاموں میں حفاظت، شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی کام بیوی کو نہیں کرنا ہے. اور بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ یہ تو تھے مشترکہ حقوق جو ہم نے دیکھے کہ امانت دار ہونا ہے شوہر کو بیوی کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے. اسی طرح آپس میں محبت اور رحم کا معاملہ آپ دونوں کو کرنا ایک دوسرے کے ساتھ. اسی طرح باہمی اعتماد ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کے لیے ضروری ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شگفتگی اور معاملات میں نرمی کا رویہ اختیار کرنا. یہ سب کیا ہیں؟ یہ مشترکہ حقوق ہیں، یعنی شوہر کے بیوی پر بھی ہیں اور بیوی کے شوہر پر بھی ہیں. لیکن اب ہم دونوں الگ الگ بھی دیکھیں گے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں بیوی کے لیے، اور بیوی کے پھر حقوق کیا ہیں شوہر کے لیے. تو شوہر کے حقوق کو ہم دیکھتے ہیں. پہلے فرما برداری، یعنی عورت کیا کرے گی، یہ شوہر کا حق ہے. سمجھے نا، حق ہم سمجھتے ہیں کہ حق کیا چیز ہوتی ہے. حق وہ چیز ہوتی ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے، ضروری. اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آئی ڈونٹ کیئر، یہ نہیں کہہ سکتے ہم. یہ ہمارے اوپر فرائض کے درجے میں ہے. ٹھیک ہے، اس میں آئی ڈونٹ کیئر اگر ہم کہتے ہیں تو گویا ہم اپنے حق سے جو ہم کو دینا ہے، شوہر کے حق سے جو عورت کو دینا ہے، بیوی کو دینا ہے، اس سے منحرف ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے اپنے دین سے منحرف ہو رہے ہوتے ہیں. تو شوہر کے حقوق کیا ہیں کہ عورت بیوی اس کی فرما برداری کرے، مال و متاع، عزت، گھر کے تمام کاموں میں حفاظت اور امانت کا معاملہ کرے، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کرے. دیکھیے، کوئی کام سے یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو پانی پینا ہے تو آپ کہیں میں پانی پی لو، یا آپ کو واش روم جانا ہے تو آپ شوہر سے پوچھیں کہ میں واش روم چلی جاؤں. ایسے کام نہیں جو آپ کی اپنی بس ذاتی ضرورت ہے. لیکن ایسا ہر کام جس کا تعلق کسی دوسرے کے ساتھ بنتا ہے اور وہ گھر کی فضا کے امن و امان کے لیے ضروری ہے، اس میں شوہر کی اجازت ضروری ہے. کہیں جانا ہے، کسی کو گھر مہمان بلانا ہے، کسی کی دعوت کرنا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، لینا ہے، ہر چیز میں شوہر کی اجازت بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے اجازت لے، اہم ہر معاملے میں. اور ساری برائیاں شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب ہم چھپا چھپا کر کے کاموں کو کرنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری اپنی کوئی لائف ہی نہیں ہے. نہیں، لائف ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کے شوہر کے آپ کے کیا حقوق ہیں. آپ جب یہ دیکھیں گی نا تو آپ کے دل کو ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ ہمارے بھی تو حقوق ہیں نا. ایسا نہیں ہے کہ ہم کو اللہ نے کوئی حق ہی نہیں دیا. تو بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ معروف طریقے سے نباہ اس کے ساتھ کیا جائے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سب کو سمیٹ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 لفظوں میں. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے نباہ. اب جو شخص معروف طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ نباہ کرے گا، وہ کیا اس کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ کر سکتا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ کر سکتا ہے جس سے اس کا دل دکھے، اس کا جسم دکھے، اس کی روح زخمی ہو، اس کے ساتھ کسی طرح کی بھی کوئی زیادتی ہو؟ نہیں کر سکتا.
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ کیا کرو؟ معروف طریقے سے نباہ کرو، اچھے طریقے سے نباہو ان کو تم اللہ کے نام پر لے کر آئے ہو، اللہ کو گواہ بنا کر لے کر آئے ہو، تو اب ان کے ساتھ زندگی کو معروف طریقے سے گزارو۔ اور شوہر کا کیا فرض ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو اپنے گھر میں اس کا رواج دے، اگر اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے درمیان انصاف کرے، اور بیوی کا راز افشا نہ کرے، بیوی کا راز افشا نہ کرے، کوئی بھی نہ شوہر بیوی کا راز افشا کرے اور نہ بیوی اپنے شوہر کا راز افشا کرے۔ ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہیں، اور لباس کا کام ڈھانکنا ہوتا ہے، کھولنا نہیں ہوتا، ستر پوشی ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہر طرف ہر بات کو اچھالتے پھریں۔ آج دیکھیں آپ کتنا ایک عام رواج ہے، اس کو ہم برائی نہیں سمجھتے، بیٹھ کر کے اپنے شوہر کی جہاں مرضی آتی جو مرضی آتی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا دل دکھائے نا، تو پھر ہم کس سے کہیں جا کر کے؟ تو ہمارا حق بنتا ہے پھر، اچھا تو ہم مشورہ لینا چاہتے ہیں اس لیے ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے، مشورہ جس سے لیا جا رہا ہے بس اسی سے، اگر کوئی بات بہت ضروری ہے، بہت ضروری کہ اس کے بغیر مشورہ نہیں لیا جا سکتا، تو ایسے شخص سے جو مشورہ دے سکتا ہو اس بات کو کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے علاوہ ادھر ادھر تیرے میرے سب سے کہنے سے جو کوئی مشورہ نہیں دے سکتے، کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے آپ کے لیے، صرف آپ کی باتیں سن کے مزے لینے کے علاوہ، ان سے جا کر کے کوئی بھی بات شوہر کی بیوی کرے یا بیوی کی شوہر کرے، دونوں کے لیے منع ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ عورتوں پر زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ پاک کی امان سے لیا ہے، اور تم نے ان کے ستر کو اللہ تعالیٰ کے کلمے سے حلال کیا ہے، اور تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تمہارے بچھونے پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں، یعنی تمہارے گھر میں، جس کا آنا تم کو ناگوار ہو، پھر اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسا مارو کہ ان کو سخت چوٹ نہ لگے، اور ان کا حق تمہارے اوپر اتنا ہے کہ ان کی روٹی اور ان کا کپڑا دستور کے موافق تمہارے ذمہ ہے، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے اعتبار سے مومنوں میں سے اکمل وہ ہے، یعنی سب سے زیادہ پورا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اب آپ بتائیے، کہیں پر کوئی ہمارا حق مارا گیا ہے ہمارے دین میں؟ کوئی حق، لیکن بات مسئلہ کیا ہے کہ یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہے نا، کہیں پر گھروں میں ان کے کوئی تذکرے ہی نہیں ہے نا۔ اگر ساسوں کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں تو وہ اپنے بیٹوں کو سمجھتی ہیں کہ وہ بالکل حق پر ہیں کہ وہ بہوؤں کے بھی حق مارے، یہ مسئلہ ہے۔ ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کو آگے چلانا انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے جائز ہے۔ یقین مانیں کہ اگر آپ اپنے لیے یہ بات طے کر لیں کہ اگر میں کسی ظلم سے گزری ہوں تو میں آنے والے اپنے اس رشتے کے ساتھ وہ ظلم نہیں ہونے دوں گی، تو آپ دیکھیں زندگی کتنی خوشگوار ہو جاتی ہے، اور دل میں کیسا اطمینان اور ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس نے جو کچھ کیا وہ اس کے ساتھ وہ اس کا عمل تھا، لیکن آج ہم اپنے آنے والے رشتوں کے ساتھ اگر وہی چیزیں ہم رکھیں گے، روا رکھیں گے، کل کو کیا کوئی ہاتھ اٹھے گا ہمارے لیے دعا کرنے والا؟ آج ہمارے دلوں میں ان رشتوں کے لیے کیا ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی، برا سلوک کیا، ظلم کیا، کیا ہم ان کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں؟ ہمارا دل چاہتا ہے ان کے لیے دعا کرنے، تو کیا ہم اپنے لیے بھی وہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اگلے رشتوں کے ساتھ وہی کریں کہ ہمارے لیے بھی کوئی ہاتھ نہ اٹھے دعا کے لیے؟ یہ ہمارے خاندانوں کا المیہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو چکا وہی ہم آگے روا رکھنا چاہتے ہیں، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کو اچھے طریقے سے بساؤ، ان کے ساتھ معروف طریقے سے معاملہ کرو۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اپنے بیٹوں کو سکھائیں گے کہ اگر تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کیا تو وہ تم ان مردوں میں سے ہو کے جو سب سے بہتر مرد ہیں۔
سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، آٹا گوندنے میں، جھاڑو دینے میں، برتن دھونے میں، اپنے کپڑوں کو پیوند خود لگا لیتے تھے، اپنی چپل کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو اسے خود سی لیتے تھے۔ سبحان اللہ، ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اور اگر ہمارا بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے بہو کے ساتھ کوئی کام کرنے کے لیے تو ہم کہتے ہیں تو زن مرید ہو گیا۔ تو ہم عورتیں اپنے مردوں کو بہتر نہیں بننے دینا چاہتے کہ وہ اللہ کی نظر میں سب سے بہتر ہو جائے۔ ایسے تو ہم اپنے بچوں کے لیے بہت دعائیں کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے بہت نافرمان ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھیما ہو گیا، آپ اس کے لیے دعا کر دیں، آپ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ لیکن اگر وہ اس طرح کے بہتری کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں تو ان کو ہم تانے دے دے کر پیچھے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں علم نہیں ہے نا۔ اگر ہمیں اپنے دین کا علم ہو جائے تو زندگیاں گھروں میں اتنی خوبصورت ہو جائیں کہ طلاق اور ایلا اور اس طرح کی چیزوں کی کوئی نوبت ہی نہ آئے۔ دلوں کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، دلوں میں وسعت لانے کی ضرورت ہے کہ ہم اگلے رشتوں کو خوبصورتی دیں، اور بات دونوں طرف سے ہوگی تبھی بنے گی۔ تھوڑا سا آج کا کلاس آپ کا لمبا ہوگا کیونکہ یہ آیت ہم مکمل کریں گے، اور اس آیت میں اتنا کچھ ہے کہ اس کے بارے میں بات نہ کرنا پھر اس کے لیے اس کی حق تلفی ہو جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے حق میں وصیت قبول کرو۔ عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں اوپر کا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہے۔ اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو برابر ٹیڑھی رہے گی۔ پھر عورتوں کے حق میں وصیت قبول کرو، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی ان کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں جو نصیحت تمہیں کی جاتی ہے، تمہارا دین جو تمہیں نصیحت دیتا ہے، اس کو تم قبول کرو۔ ان کو جس نیچر پر پیدا کیا گیا ہے، جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اس سے ہٹانے کی کوشش مت کرو۔ یہ نہیں کہ وہ بدمزاج ہیں تو ان کو بدمزاج رہنے دو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم اپنے جیسا ان کو طاقتور، ان کو اتنا زیادہ ذمہ دار کیوں وہ ان سے ہر کام کروانے لگ پڑو، یہ مت کرو۔ ان کا نیچر الگ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ نیچر پہ پیدا کیا ہے، ایک الگ فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ اسی فطرت پر رہتے ہوئے اگر ان سے کوئی غلط کام سرزد ہوتا ہے تو ان کی اصلاح کرو۔ لیکن تم چاہو کہ تم ایک عورت سے باہر کے بھی کام کراؤ جو تمہاری ذمہ داری ہیں، اور اندر کے بھی کام کراؤ جو اس کی خود کی ذمہ داری ہیں، اور تم لیٹ کر کے پلنگ توڑتے رہو، یہ غلط ہے، یہ مت کرو۔ عورت کو جن کاموں کے لیے بنایا گیا ان کاموں کو کرنے دو۔ اگر وہ اپنی خوشی سے مزید کوئی کام کرنا چاہتی ہے، اٹس اپ ٹو ہر، لیکن تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم بیویوں سے زبردستی کر کے نوکریاں کرواؤ اور پھر وہ تنخواہیں اپنی جیب میں رکھو اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرو۔ آج کیا ہے؟ آج آپ دیکھیں لڑکے کہتے ہیں ہم کو پروفیشنل بیویاں چاہیے۔ کیوں پروفیشنل بیویاں چاہیے؟ اور پھر اس کے بعد ان کو گھر بھی ٹپ ٹاپ چاہیے، اور بیوی کا پیسہ بھی چاہیے، پھر بیوی کے گھر والوں کو بھی ہراس کریں گے وہ کہ ورنہ وہ طلاق دے دیں گے ان کی بیٹی کو اگر فلاں چیز نہیں ملی تو۔ سبحان اللہ، میں سوچتی ہوں کیسا لالچ کا دور ہے، کتنی خواہشات انسان کی آگے بڑھ گئی ہیں کہ اس کے اندر سے غیرت اور حمیت اور دین نام کی ہر چیز رخصت ہو گئی ہے۔ اور بہت سی بچیاں ہماری اتنی بے وقوف ہیں کہ وہ اس کو سمجھتی ہیں اپنی آزادی کہ وہ نوکری ہی کریں۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے الگ مقام رکھا ہے، الگ رتبہ رکھا ہے، الگ کام رکھے، الگ ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو ہی پورا کرتے کرتے زندگی پوری ہو جاتی ہے اگر وہ کریں، نہ کہ پھر وہ مزید ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لے لیں۔ لوگوں سنو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خطبے کا حصہ ہے۔ لوگوں سنو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو، وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تم ان پر زیادتی کا اس کے سوا کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں۔
اگر کھلی بے حیائی کرتی ہیں، تمہاری جگہ کسی اور کو دے دیتی ہیں تمہارے نکاح میں رہتے ہوئے، یہ ہے کھلی بے حیائی۔ پھر وہ اگر ایسا کریں تو انہیں ان کے بستروں میں چھوڑ دو، یعنی ان سے قطع تعلقی کر سکتے ہو، اور انہیں ایسی مار مارو جو زخم نہ چھوڑے، یعنی ہلکی مار۔ اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ گویا مسواک کی جو مسواک کی ڈنڈی ہوتی ہے، لکڑی ہوتی ہے، بس اس سے کتنی چوٹ لگے گی، لیکن انسان کو ایک سرزنش ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا تھا، لہٰذا میرے ساتھ اس طرح کیا گیا۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ خبردار رہو، مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، یعنی ویسے ہی ہیں جیسے عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں۔ اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ مساوات کا دین نہیں ہے، یا ہمارے دین نے عورت کو کم درجہ دیا، مرد کو زیادہ درجہ دے دیا۔ ہرگز بھی نہیں کہہ سکتا اگر اس کو یہ ساری چیزیں پڑھ لے اور جان لے۔ حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، چہرے پر نہ مارے، گالی نہ دے، جو عام رواج ہو چکا ہے۔ اب کبھی الگ کرنے کی ضرورت پڑے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ طلاق دی، گھر سے باہر دروازہ بند، پھر رجوع کرنے کی نوبت کیسے آئے گی؟ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو مسلسل روزے رکھتے ہو اور رات کو مسلسل قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو اور چھوڑو بھی، رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو۔ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہیں پر ہم انشاءاللہ رکتے ہیں۔ ابھی یہ آئے کیونکہ کافی تفصیل طلب ہے، یہ ہم پوری کر لیں گے آیت۔ آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے گا؟ تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو رہا ہے، اس سے مجھے فکر ہوتی ہے کہ سارے لوگ پریشان نہ ہو رہے ہوں۔ کوئی مجھے آپ میں سے مائک اوپن کر کے آپ کی ایڈمن بتائیں۔ جی آپ کنٹینیو کریے۔ کنٹینیو۔ جی الحمدللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ طلاق یافتہ جو عورت ہے اس کا حق کیا ہے، کیا حق لے سکتی ہے۔ تو نان نفقہ طلاق یافتہ عورت کا حق ہے، اس لیے کہ وہ قانون کی روح سے رکی ہوئی ہے۔ یعنی ابھی رجعی طلاق جو ہے، بائنہ طلاق کے بعد تو عورت چلی جائے گی گھر سے ہی، لیکن رجعی طلاق کے بعد یعنی پہلی اور دوسری طلاق کے بعد چونکہ وہ اپنی عدت کی مدت کو شوہر کے گھر میں گزارے گی، لہٰذا اس کا کھانا پینا وہ شوہر کے ذمہ ہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ نان نفقہ، لباس، معاشرتی تعلق، گھر، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان خاص تعلق، ان سب کا مرجع معروف ہے، یعنی کہ یہ سب چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے معروف طریقے سے بتا دی گئی ہیں ہمارے دین میں کہ ان کو کس طرح روا رکھا جائے گا۔ اور یہ جو بات ہے للرجال علیہن درجہ، مردوں کی عورتوں پر فضیلت ہے، اس کی وضاحت ایک درجہ ہے، فضیلت تو نہیں بلکہ ایک درجہ کہا گیا کہ ایک درجہ ہے۔ آیت میں اگر آپ دیکھ لیں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو اس کی ہم تھوڑی سی وضاحت دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے۔ اب یہ درجہ کس حساب سے ہے؟ کیوں کہا گیا کہ یہ درجہ ہے؟ کیا ہر چیز میں مرد حکم چلائیں یہ درجہ اس صورت میں ہے یا پھر کچھ اور ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ خلق یعنی انسان کی جو مرد اور عورت کی تخلیق ہے اس میں فرق ہے، اس میں مرد زیادہ طاقتور ہے۔ مقام اور مرتبہ اور اطاعت اور انفاق اور مصلحتوں کا قیام
اور دنیا اور آخرت کے شرف کے اعتبار سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اب یہ کون سی فضیلت ہے، کیا فضیلت ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو طاقتور زیادہ بنایا ہے، یہ ایک درجہ ہوا ان کا، ان کو ذمہ دار زیادہ بنایا ہے۔ عورت کے نان نفقے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، بیٹی کی حیثیت سے ہے تو باپ پر ہے، بیوی کی حیثیت سے ہے تو شوہر پر ہے، تو یہ ان کا ذمہ داریوں کا ایک درجہ ہے جس میں وہ آگے ہیں اور عورت ان سے کم ہے۔ یہ حقوق اور فرائض کا درجہ نہیں ہے کہ مردوں کے حقوق زیادہ ہیں عورت کے حقوق کم ہیں، نہیں، یا عورت کے فرائض زیادہ ہیں مردوں کے فرائض کم ہیں، نہیں۔ یہ جو درجہ دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ جو درجہ دیا، یہ دیا ہے اس کو اس کی ذمہ داریوں کی حیثیت سے۔ دوسرے کہ نکاح اور طلاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو اختیار دیا کہ اگر خالی عورت قبول کر لیتی ہے اور مرد قبول نہیں کرتا، حالانکہ پوچھا بعد میں جاتا اس سے، لیکن اگر وہ اس وقت بھی انکار کرتے تو نکاح مکمل نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے طلاق کا حق بھی، عورت کو خلا کا حق دیا گیا لیکن طلاق کا حق عورت کو نہیں دیا گیا، تو طلاق دینے کے حساب میں مرد کا ایک درجہ اس سے زیادہ ہے۔ اسی طرح جو انتظامی ذمہ داریاں ہیں اس میں بھی مرد آگے ہیں، مردوں کا ایک درجہ آگے ہے۔ تو یہاں پر درجہ آگے ہونے سے مراد جو ہے وہ ذمہ داریوں کا زیادہ ہونا ہے، ذمہ داریوں کا زیادہ ہونا ہے۔ تو مرد کو قوام ہونے کے اعتبار سے درجہ حاصل ہے، جیسا کہ سورۃ نساء میں فرمایا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے، سورۃ نساء کی آیت نمبر 34۔ تو فطری قوتوں کے اعتبار سے مرد کو درجہ حاصل ہے، مرد کو جہاد کی اجازت ہے، اس اعتبار سے اس کا درجہ بڑھا ہے۔ اسی طرح میراث کے دگنا ہونے میں مرد کو درجہ حاصل ہے، پھر طلاق اور رجوع کے اختیار میں مرد کو درجہ حاصل ہے۔ تو منصب نبوت، منصب قضا، امامت اور دیگر تمام شعبوں کی سربراہی مردوں کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کا مطلب یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں بڑا درجہ دیا ہے، اس لیے ان کو زیادہ تحمل سے کام لینا چاہیے، یعنی درجہ بڑا ہے تو تحمل بھی زیادہ ہونا چاہیے مردوں میں، جس کی الٹ آج ہمیں نظر آتی ہے اپنے گھروں میں۔ اگر عورتوں کی طرف سے ان کے حقوق میں کوتاہی ہو بھی جائے تو ان کا درجہ یہ ہے کہ اس کو برداشت کریں اور صبر سے کام لیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ سبحان اللہ، کبھی اس طرح ہم نے سوچا کہ یہ جو ایک درجہ دیا گیا ہے مردوں کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ کس کا بیان ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کا یہ مطلب بیان کیا۔ ایک مرتبہ پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس کو پڑھ کر کے ہمارے اندر ایک نئی اسٹرینتھ آتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے کا مطلب کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں بڑا درجہ دیا ہے، اس لیے ان کو زیادہ تحمل سے کام لینا چاہیے کہ اگر عورتوں کی طرف سے ان کے حقوق میں کوتاہی ہو بھی جائے تو ان کا درجہ یہ ہے کہ اس کو برداشت کر لیں اور صبر سے کام لیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ تو جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں نا۔ آپ اپنا بچپن یاد کیجئے، کیا ذمہ داریاں تھیں آپ کی؟ ساری ذمہ داریاں ماں باپ کی تھیں، تو ماں باپ کے حقوق بھی تھے، آپ کو اپنے فرائض ادا کرنے ہوتے تھے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہوتے تھے۔ اب مرد کو ایک درجہ زیادہ دے دیا گیا تو اس کی ذمہ داریاں بتائی گئیں اور پھر اس ذمہ داریوں کو تحمل کے ساتھ ادا کرنے کی اس کو ترغیب دی گئی۔ تو یہ درجے کا دے دینا یا اس کا تذکرہ قرآن میں کر دینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کے حقوق کم ہو گئے ہیں۔ عورت کے حقوق اسی طرح ہیں جیسے مرد کے حقوق ہیں، لیکن ذمہ داری میں بڑھا دیا گیا ان کو۔ تو فائدے میں کون ہے پھر؟ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عزیز ہے، عزت، غلبہ، بہت بڑے تسلط اور اختیارات کا مالک ہے۔ تمام کائنات اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، مگر وہ حکمت والا ہے۔
اپنے غلبے اور اختیارات کے باوجود وہ اپنے تصرفات میں نہایت حکمت سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، وہ نافرمانوں سے انتقام لینے کے لیے غلبہ رکھتا ہے، اپنے احکامات اور اپنی شریعت میں حکیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دو صفات کا یہاں پر کیوں تذکرہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر مرد کے غلبے کی وجہ سے اپنی صفت عزیز کا شعور دلایا کہ تم پر بڑا اور غالب تمہارا رب ہے، لہٰذا اس کے غلبے کو ذہن میں رکھ کر حقوق ادا کرنا ہے۔ ایک مرد کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور ایک عورت کو بھی اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حکیم سے شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے حقوق بھی رکھے ہیں اور اپنی حکمت سے مردوں کا ایک درجہ رکھا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکیمانہ فیصلے کو قبول کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر کسی کو ذمہ داری دی جائے اور اگر اس کو کوئی مرتبہ درجہ نہ دیا جائے تو کیا وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا؟ مثال کے طور پر ایک پرنسپل ہے اسکول کا، اس کے اوپر ذمہ داری ہے تمام اسکول کے ڈسپلن میں چلانے کی، لیکن اس کو کوئی پرنسپل نہیں کہے، کوئی معنی نہیں ہے اس کو پرنسپل، اس کو ایک عام انسان کی طرح ٹریٹ کیا جائے، کیا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا؟ نہیں کرے گا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری، کہ جیسے سب لوگ ہیں ویسے ہی میں بھی ہوں، میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے، میں کیوں پوری کروں، میں کیوں سارے اسکول کا بوجھ اپنے اوپر سمجھوں۔ اسی طرح ایک باپ ہوتا ہے، وہ اخراجات اس کے کیے چلتے ہیں، اگر اس کو باپ کی حیثیت سے عزت نہ دی جائے، رتبہ نہ دیا جائے، تو کیا وہ اپنی اولاد کی اسی طرح فکر کرے گا جیسی وہ کرتا ہے؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے، جیسے گھر کے سارے افراد ہیں، خود کمائیں، خود کھائیں، خود اپنی ضرورتیں پوری کریں، جب میری کوئی عزت ہی توقیر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ آپ دیکھیں حکیم کی بات جو کہی گئی، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ایک درجہ دے کر کے تو اس کو پابند کر دیا ان ذمہ داریوں کا جو اس سے اٹھوانی ہے، تو یہاں پر پھر ہمارا ملال دھل جاتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری حق تلفی نہیں کی عورتوں کی، بلکہ ہمارا تحفظ ہمیں فراہم کیا ہے، ہمارے لیے آسانیاں فراہم کی ہیں اس طرح سے کر کے۔ تو ہمیں ان حقوق کی بھی اگر حق چاہیے تو پھر فرائض کی ادائیگی کرنی ہوگی، اگر عزت چاہیے تو عزت دینی ہوگی۔ اور ابھی کل ہی میں ایک چیز پڑھ رہی تھی جو مجھے بہت ہی زیادہ فیسینیٹنگ لگی، حالانکہ اس سے دسیوں بار پڑھ چکی تھی اس سے پہلے بھی، لیکن کل کچھ الگ ہی طرح سے اس کا اثر ہوا کہ انسان جتنا جھکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اوپر اٹھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سجدے میں انسان کا کیا کام ہوتا ہے؟ جھک جانا۔ ہر سجدے سے انسان کا ایک درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں بلند ہو جاتا ہے۔ تو جتنے سجدے ہم کرتے ہیں ہر دن، اتنے درجات ہمارے اوپر بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے زندگی کا یہ اصول نکلتا ہے کہ زندگی میں جھک کر کے رہنا، اپنے آپ کو ہیوملیٹ کر کے رہنا، ہیوملیٹ نہیں مطلب یہ کہ ایک طرح سے فروتنی اختیار کرنا یا دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا بنا کر کے نہ پیش کرنا، بلکہ تحمل کے ساتھ، حلم کے ساتھ زندگی گزارنا، وہ انسان کی بڑائی کا باعث بنتا ہے۔ کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہمیشہ انسان کا جب دل دکھنے لگے کسی بھی بات پر، اس کی تذلیل کی جائے، تو یہ ضرور سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہی اٹھانے والا اور وہی گرانے والا ہے۔ جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر مجھے کیوں پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ اگر آج دنیا میں ذلت مل بھی رہی ہے تو کل عزت مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہمارے یہ ملال اس وقت دھلتے ہیں جب ہم ان چیزوں کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اسی لیے ان آیات کو پڑھنا، سمجھنا، اس کی تفسیر کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہیں پہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے تو آپ لوگ ضرور کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔